أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ غافر یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 79 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کے شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ انعام و اکرام اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں، دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے صحیح اور سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کا ہمارا جو سبق تھا، آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، اس کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 69 سے انورڈ، کیا تو نے انہیں دیکھا ہے جو اللہ کی آیتوں میں جگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں، جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم دنیا میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدہ دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں گے۔ ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکتے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے اور ان کا انکار کرتے، ان کے ساتھ کس طرح سے جہنم کا معاملہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت اور کامیابی کی جو مطلب معلومات تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے صبر کرنے کی تلقین بھی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کل کے سبق میں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے ساتھ
کیسا معاملہ ہوگا، تو ان کے کس طرح سے ان کے ساتھ جہنم میں کس طرح سے ان کا معاملہ کیا جائے گا. تو یہ سارا تھا. آج ہم بڑھتے ہیں آگے آج کے ہمارے اگلے سبق کی طرف، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سورہ غافر جو ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 79 سے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل بنائے، لکم الانعام، انعام تمہارے لیے چوپائے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. اس سے کچھ ہی آیات پہلے ہم نے دیکھا تھا کچھ اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی، جس میں دن اور رات کا اور آسمان کا، اور اس میں بھی کچھ اس طرح کے تھے. انسان کی اپنی پیدائش جو ہے وہ اس کے مطلب ماں کے پیٹ سے لے کے اس کی موت تک، اور پھر اس میں انڈیکیشن کے موت کا وقت جو ہے وہ بھی مقرر ہے کہ آج سے پہلے تم جس بھی عمر میں موجود ہو، تم سے پہلے کئی جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تو اب بالآخر سب کو لوٹنا ہی ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ابھی کچھ ہی آیات پہلے گزری تھی، اب کچھ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے. یہ چوپائے وہ چار قسم کے جانور، چار جوڑے جو ہیں، جو 8 بنتے ہیں، اونٹ، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. تو یہ ان کو عام طور پر انعام کہا جاتا ہے، چوپائے جو 4 پاؤں والے ہیں اور چلنے والے جانور جو ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبو تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے بعض پر، ومنہا اور ان میں سے بعض کو تاکلون تم سب کھاتے ہو. ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. یعنی یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں، بہیمۃ الانعام جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی حلال جانور جو ہیں وہ بھی اگر شامل کر لیں، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے اوپر سواری بھی کی جا سکتی ہے، جن کے اوپر مال برداری جو ہے، سامان وغیرہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کچھ کام آتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھانے کے ساتھ ساتھ، سواری کے ساتھ ساتھ ان کو تم کھاتے بھی ہو. تو یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ مختلف انداز سے ایک انسان جو ہے ان کو استعمال کرتا ہے، ان کی مطلب ان سے بہت سارے کے مختلف طرح کے فائدے لیتا ہے، جس میں ایک تو یہاں پر سواری کا ذکر کیا، مال برداری بھی ہو گیا، ٹریڈنگ بھی ہوگی، اس کے ٹریڈنگ میں بھی ان کے ذریعے سے پھر مدد لی جاتی ہے ساری. اس کے علاوہ کھیتوں میں جو ہل ول چلانے، آج کل تو ہے ٹریکٹر وغیرہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے یہ جانور جو ہیں، بیل وغیرہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے اس کے لیے، کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے بھی. تو مختلف طرح کے امور انجام دینے کے لیے تم ان کو استعمال کرتے ہو، اور پھر خوراک کے طور پر بھی، کھانے کا بھی، پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ ان کے گوشت کی شکل میں، اور صرف نہ صرف گوشت بلکہ ان کے باقی جو مطلب اعضاء ہیں، ان کے لیور وغیرہ اور ان کے پائے وغیرہ، باقی سارا کچھ بھی، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے ان کو کھا کر. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد اور بھی ہیں. وَلِتَبْلَغُوا اور ان میں سے ان کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں، ان کے بہت سارے فوائد. ابھی اس کی طرف ہم نے اشارتاً ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان سے ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں ان کے مختلف اعضاء سے، اور مختلف ان کے جو حصے ہیں ان کے جسموں کے، اس سے کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. مطلب کچھ تو عام چیزیں ہیں جو عام طور پر ہمیں پتہ بھی ہیں، جیسے لیدر وغیرہ کے جیکٹس اور پرس وغیرہ یا جوتے وغیرہ بنتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان کا خون جو ہے اس کو خشک کر کے اس سے بہت ساری چیزیں، اس کا پلازما حاصل کر کے اس کو میڈیسن وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کی ٹیلو جو ہے، یلو چربی جو ہے اس کی، فیٹس، اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہے. ان کے کھر جو ہیں، کھر جو پاؤں کے اوپر جو مطلب ان کے رہتے ہیں، شوز رہتے ہیں ان کے، تو ان سے مطلب فائر ہائیڈرنٹ پاؤڈر جو ہیں، فائر ہائیڈرنٹ کہہ رہا ہوں، فائر مطلب ایکسٹنگشنگ پاؤڈر جو ہیں وہ بنتے ہیں. ان کے ریکٹس وغیرہ کی جو تندی جسے ہم کہتے ہیں یا دھاگا کہتے ہیں، وہ بنتا ہے جس سے ریکٹس. اور اس کے علاوہ یہ جو
ये जो ऑपरेशन वगैरह के लिए स्टिचिंग के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं, उनके उनके आंतों के कुछ हिस्से जो हैं। तो मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से उनकी उनकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर उनका सफूफ बनाकर बारीक पाउडर बनाकर उसमें कुछ और केमिकल्स मिक्स करके ये क्रॉकरी के बर्तन जो हैं, चीनी के बर्तन जो आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो बनते हैं। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में भी नहीं आती कि ये किस किस तरह से इन जानवरों से मतलब इन जानवरों के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं उनको इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। तो तुम्हारे लिए इसमें और भी बहुत सारे फवायद हैं, ज़रा झांकें और गौर करें तो हमें इसमें इस आयत की वसअत का भी अंदाज़ा होता है। और ये सारा कुछ किस लिए है? वाली तबलुगु, ताकि तुम सब पहुंचो अलैहा। अच्छा, इसके अलावा एक और फ़ायदा भी है, वाली तबलुगु अलैहा हाजतन, ताकि तुम पहुंचो उन पर सवार होकर अपनी हाजत को, जहां तक पर तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारी मंजिल मकसूद है, जिस मंजिल तक तुम पहुंचने की ख्वाहिश रखते हो, ताकि तुम उन पर सवार होकर पहुंचो। वही ट्रेडिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो सारा कि उनके ऊपर तुम खुद और तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारा माल वगैरह जो है वो सवार होकर इनके ज़रिए से तुम्हारी ख्वाहिश की जगह तक वो पहुंचाए जाते हैं। फी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, जो तुम्हारे सीनों में है, यानी वो उन 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 जगहों पर जा सकते हो जो तुम्हारे दिलों के अंदर तुम्हारी ख्वाहिशात हैं कि इस जगह पर तुम जाने जाते हो। इसमें से बाज़ दफ़ा तो कुछ मुश्किल रास्ते भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब सामान वगैरह को लेकर जाना या खुद चल के जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ऊंचाई की तरफ अगर जाना है, किसी स्लोप में ऊपर जाना है, तो थोड़ा अरसा में इंसान थक जाता है। मुख्तलिफ तरह से इसकी तौज़ीहात हो सकती हैं। तो तुम्हारे दिल की हाजात जहाँ तक पहुँचने की हैं, या ज़रूरतें या ख्वाहिशात जहाँ तक ये तुम्हें उन तक भी पहुँचाते हैं, तुम्हें भी सवार करके और तुम्हारे माल को भी उस पर सवार करके, वो अलैहा, और उन पर यानी इन जानवरों पर, वह अलल फुल की, और कश्तियों पर, तो मालूम तुम सब सवार किए जाते हो। इन जानवरों पर भी तुम सवारी करते हो, और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। ये कश्तियां जो है उसके लिए भी हमने कुछ अर्सा पहले, बल्कि कई दफ़ा जिक्र हुआ कि मतलब दुनिया की बेशतर तिजारत जो है, मतलब तिजारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो समुंदर के ज़रिए से, कश्तियों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए से होता है। और ये बहुत बड़ा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और बहुत इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये, सामान का नकलो हरकत का। आजकल मुसाफिर जो है वो तो बहुत कम सफ़र करते हैं, बहरी सफ़र ज़्यादातर तो हवाई जहाज़ ही अब यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मुसाफिरों के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं बहरी जहाज़। और आज की हम अपने मुल्कों की इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड को देखें तो वो बहुत हद तक ये बहरी जो ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके ऊपर मुनहसर है, उसके ऊपर इन्हसार करती है। अगर वो ये सी ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला आज ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्कों में जो महंगाई है वो कई कई गुना, 10 10 गुना, 15 15 गुना भी बढ़ सकती है। जिस तरह से रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जिस तरह से मतलब मुख्तलिफ तरह की अजनास और मुख्तलिफ तरह का मटेरियल जो है बड़ी कम कीमत पर, कम लागत पर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये कश्तियों से, हवाई जहाज़ों से। कश्तियाँ जो है वो पहले ज़माने में छोटे लेवल की थी, आज वो बड़े ज़माने में करके तो आज वो बड़े उनको करके तो हवाई जहाज़ का नाम, सॉरी बहरी जहाज़ का नाम या शिप्स वगैरह का नाम दे दिया, जिसमें कंटेनर्स कई कई हज़ार कंटेनर जाते हैं, और एक कंटेनर का वज़न जो है वो कई कई टन तक हो जाता है। तो वो ये जानवरों के अलावा कश्तियाँ जो हैं उनका भी तज़किरा किया अल्लाह ताला ने। इसको भी अगर गौर व फिक्र करके थोड़ा सा टटोला जाए, तो इसमें भी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तरफ से नफ़ा इंसान के लिए जो है, और अल्लाह की वहदानियत जो है उसकी तरफ इशारा मिलता है हमें। वो युरीकुम आयाती ही, और अल्लाह वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है, और तो अल्लाह को पहचान करने के बहुत सारे जो बातें हैं जिनके ऊपर तुम थोड़ा थोड़ा सा गौर व फिक्र करके अगर देख समझने की कोशिश करो, तो अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां तुम्हारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। तुम्हारी अपनी ज़ात, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा माहौल, तुम्हारा दिन और रात, और वो वाटर साइकिल जो है, और उसके अलावा सूरज चांद सितारे, जहाँ तक तुम देखो अल्लाह ही की निशानियां हर तरफ तुम्हें नजर आती हैं। फ़अय्य आयातिल्लाहि,
تو پھر کون کون سی نشانی اللہ کی نشانی کو تنکرون تم سب انکار کرو گے؟ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نشانی کو انکار کرو گے؟ کسی ایک کا کرو گے، دو کا کرو گے، تین کا کرو گے؟ تمہارے پاس انکار ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور مطلب یہ بہت ہی وسعت والی ہے کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ اللہ کی مطلب کس نشانی، سب سے بڑی ایک ہی ہے نا کہ اللہ نے کچھ مطلب اپنی مدد کے لیے کچھ اپنے فرشتے وغیرہ یا جن وغیرہ جو ہیں وہ مختص کر رہے ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یا اس طرح کے زیادہ سے زیادہ ان کے عقائد ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بہت ساری نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے دے دیا کہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی حاجت ہی نہیں، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ہر چیز کو خود بنا لیا تو اس اپنی بنائی ہوئی چیز سے پھر اپنے کاموں میں مدد اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ تو بے شمار نشانیاں جو ہے جو تمہارے ارد گرد ہیں، تم ان کو طرف دیکھو تو کتنی نشانیوں کو تم انکار کرو گے؟ ہر نشانی تمہیں اللہ کا پتہ دے گی، ہر نشانی تمہیں اللہ تک پہنچائے گی، اس کی پہچان کرائے گی اور اس کی وحدانیت کا اظہار کرے گی۔ افلم یسیرو فی الارض، تو بھلا کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا کہ وہ سب دیکھتے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کی قومیں، ان کے پہلے کے لوگ، ان کے اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کی طرف وہ دنیا میں ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھیں کہ ان کا ساتھ کیا انجام ہوا۔ بہت ساری مختلف قوموں کا ذکر بہت جگہ پر گزر چکا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئی، ان کا انجام کیا تھا؟ وہ کان اکثر اکثر منہم، وہ سب تھے زیادہ ان سے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ اشد قوتاً، وہ زیادہ شدید تھے، زیادہ سخت تھے، زیادہ مضبوط تھے طاقت میں۔ ان میں سے اکثر یعنی پچھلی قوموں میں سے اکثر جو ہیں وہ تو زیادہ طاقت میں تم سے، ان سے زیادہ سخت تھی۔ فرعون کی طرف لے لیں کہ اس کی سلطنت کس قدر وسیع تھی، اور اس کی مال و دولت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حامان جس کے جو لشکر تھا اس کا، قارون جس کے خزانوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، وادی سوری قوم سبا کا تذکرہ بھی ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا۔ عاد اور سمود جو ہے ان کو کس طرح کی سکلز اور کس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری قوتیں تو طاقت میں، ٹیکنالوجی میں، عقل میں، مطلب اپنی جسمانی طاقت میں بھی، اور اپنی افرادی قوت میں بھی، اور اپنی دنیا کا مال اور دنیا کی جو دولت ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ ان سے یعنی مشرکین مکہ سے، اور بلکہ اگر ہم کہیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں بات کریں تو ہم میں بھی جو امیر سے امیر آدمی ہے وہ بھی اتنی عمارت کو شاید نہ پہنچ سکے، اتنی طاقت اور قوت کو نہ پہنچ سکے۔ تو پچھلی قومیں تو زیادہ، اس سے زیادہ طاقتور بھی تھیں ہر اعتبار سے۔ وہ آثارن فی الارض، اور یادگاروں کے اعتبار سے زمین میں، ان کی یادگاریں زمین میں جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں۔ ہزاروں سال سے وہ بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی، لیکن ان کی نشانیاں، ان کے آثار جو ہیں وہ ابھی بھی زمین میں موجود ہیں، جو کہ چل پھر کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فما اغنا عنہم، پھر نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو تھے وہ سب کماتے۔ تو اس ساری دولت اور اس سارے طاقت اور توانائیوں کے باوجود وہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب آ گیا، اور اگر کوئی دنیا میں عذاب سے بچ بھی گیا، دنیا میں کوئی اگر سزا سے بچ بھی گیا، تو آخرت میں تو اس کو عذاب جو ہے وہ سہنا ہی سہنا ہے۔ اور دنیا میں جن کو عذاب آ گیا ان کا بھی آخرت کا جو ایک حتمی نتیجہ اور جو ابدی انجام جو ہے وہ بھی ان کے اوپر آ کر رہے گا۔ تو وہ یہ قوت اور طاقت جو ہے یہ دنیا پہ ہے، یہ اس کے اوپر اثر اس کے اوپر اترانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بالآخر جو ہے بہت ہی خسارے والے رہیں گے، خسارے والے معاملات میں۔ فلما جاءتهم رسلهم، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ یہاں پر بینات دلائل جو ہیں یہ ہر طرح کی دلیل جو ہو سکتی ہے، اس میں معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے رسولوں کو وہ بھی ہیں، کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے رسولوں کو وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ جو وحی کے ذریعے سے جو نصیحت اور جو مطلب قانون وغیرہ تھے، جو کرنے اور نہ کرنے کی چیزیں جو تھی، ساری ہدایت رہنمائی جو ہے وہ بھی ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بھیج دی۔ تو پھر جب آئے ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس،
फरिहू बिमा इंदहुम, तो वो सब इतराए उस पर जो उनके पास था, मिनल इल्म, इल्म में से, यानी उनके पास जो इल्म था या अपना जो उनका नॉलेज था या अपने उनके जो अकायद और अपने जो बिलीव्स थे, उनकी बुनियाद पर या उन पर अड़े रहे और उनकी बुनियाद पर वो तकब्बर करते रहे। उन रसूलों के पास जो अल्लाह ताला की तरफ से जो वादे दलाल आए, उनको झुठला कर अपने उनके जो घिसे पिटे और बोसीदा किस्म के और ना ना कोई अकली ना कोई नकली दलाइल थे, उनके ऊपर वो इतराते रहे और उन्हीं के ऊपर अपना तकिया जो है वो लगाए रहे कि हम तो इसी पर रहेंगे, यही इसी पर हमारे बाप दादा थे, इसी पर हमारी नस्लें चलती आ रही हैं, हम क्यों इसको छोड़ें, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी दुनिया है, इसी से हम आखिरत में भी बचा बचा लेंगे अपने आप को। अल्लाह आलम किस किस तरह से अकायद जो है वो रखते थे। तो वो सब इतराए अपने पास जो उनके इल्म था, उसको उसको बुनियाद बनाकर, वह हा कबिहिम, और घेर लिया उनको, माँ कानू बिही यस्तहजिऊन, जो वो थे उसके साथ वो मजाक उड़ाते हैं, यानी जिसके साथ वो मजाक उड़ाते थे, यानी अल्लाह की कि अल्लाह ने जो रसूलों की तरफ वादे दलाइल भेजे, उनका जो मजाक उड़ाते थे, उनके मजाक की वजह से उनको घेर लिया गया। उनको घेर लिया यानी दुनिया में भी उनको अजाब आया और आखिरत में तो जो अबदी अजाब है वो तो है ही। तो ये सारी चीज़ों ने घेर लिया उनको इस वजह से कि वो दुनिया में अल्लाह की नसीहत का, अल्लाह की वादे हिदायत रहनुमाई जो है उसका मजाक उड़ाते थे। और ये मजाक उड़ाना इससे पहले कई दफ़ा जिक्र हो चुका है कि मतलब मुसलमान जो है वो भी मजाक उड़ाते हैं कि अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद ना सिर्फ उसकी मुखालफत करते हैं, उसके बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं, जो कि और ज़्यादा एक मजाक की एक बड़ी बेहुदा मतलब किस्म है। अल्लाह ताला हमें पहचान करके ऐसी किसी भी बात के उससे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फलम्मा रअौ बअसना, फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब, जब वो अब अजाब मजाक की वजह से, उनके झुठलाने की वजह से, अपने इतराने की वजह से जब उनके ऊपर अजाब आ गया, चाहे ये दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का भी, ये दोनों इसमें हो सकते हैं। अक्सर जो है क़यामत के बारे में जो जिक्र मिलता है हमें कुरान मजीद में, वो माजी के सीगे में भी किया गया है। इसलिए कि जिस तरह से माजी में होने वाले वाक़यात अटल हकीकत हैं, उसी तरह से ये आने वाली क़यामत जो है वो भी एक अटल हकीकत है, जिसमें जो हो कर रहेगी, जिसमें किसी किस्म की दो राय नहीं, कोई शक नहीं हो सकता। तो ये आयत जो है ये पिछले उन लोगों का जिनको ऑलरेडी अजाब मिल चुका है दुनिया में और आखिरत में भी उनको मिलना ही मिलना है, वो भी हो सकता है, या आखिरत में जो उनका अजाब अल्लाह ताला ने तय कर रखा है, वो दोनों हो सकते हैं। फलम्मा राओ बासना, फिर जब उन्होंने देखा हमारा अजाब, कालू, तो उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वहदा, उसकी यकताई, कि वही एक है, वही यकता है। जब अजाब के आसार उनके ऊपर आ गए, जब उनके ऊपर अजाब मंडलाने लगा या अजाब आ पहुंचा और उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि अब तो अजाब हमारे सरों पर है और अब तो हमारी यहाँ से छुटकारा नहीं मिल सकता, अल्लाह को पहचाने या अल्लाह का इकरार किए बगैर, अल्लाह की तौहीद की गवाही दिए बगैर, तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो इस अल्लाह पर ईमान लाए जो यकता है, उसकी यकताई पर ईमान लाए, उसके वहदानियत का हम इकरार करते हैं। ये दुनिया में भी हमने देखा बहुत सारी कौमें जो तबाह हुई, जब नबियों ने, उनके रसूलों ने उनके ऊपर बार बार वार्निंग दी, लेकिन उन्होंने उसकी मुखालफत करते रहे और जब उनके ऊपर अजाब आया तो उसके उस पर फिर उन्होंने तौबा की, लेकिन क्योंकि मोहलत ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए उनकी वो तौबा जो है वो कोई फ़ायदा ना पहुंचाई उनको। और इसी तरह से आखिरत में होगा कि जब उन्होंने अपनी आंखों से अजाब को देख लिया अपने सामने, तो उस वक़्त वो फिर कहेंगे कि हम तेरे ऊपर ईमान लाए, अभी कुछ अर्सा पहले कि हम तो शिरक ही नहीं करते, तो हम तो मतलब किसी और को पुकारते भी नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ एक कौम जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कर लिया, को इसको इस्तिस्ना है, अल्लाह ताला के इस कानून से अजाब आने के बाद उनको माफ़ करके दोबारा से मोहलत दी थी, वो है कौम यूनुस की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। और उसकी जो वजह है वो भी हमने कई दफ़ा दोहराई है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म आने से पहले अपनी उम्मत को जो अजाब उनके ऊपर आ रहा था उसकी वार्निंग देकर वहाँ से कूच कर गए या हिजरत कर गए अल्लाह ताला के हुक्म आने से पहले। तो इस पर गालिबन उलमा का ख्याल है कि इस यही वजह हो सकती है कि जब अजाब के आसार नमूदार हुए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो बाहर मैदान में सारे निकल आए और वहाँ पर जाके उन्होंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से हुजूर तौबा तौबा की, माफ़ी की।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام مٹی کے پیٹ سے نکل کر صحت یاب ہو کر واپس اپنی اس قوم کی طرف آئے، اور واپس ان کی پھر نصیحت اور رہنمائی جو ہے وہ ان کے لیے پھر واپس حضرت یونس علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھیجنا جو ہے واپس اس کی قوم کی طرف، اس میں بھی دو رائے ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ واپس اپنی ہی قوم کی طرف گئے تھے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں وہ کوئی دوسری قوم ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ آیت پڑھی بھی تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی قوم کو یا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے اوپر جب اس کی مہلت ختم ہو گئی اور اس کے آثار پتہ آ گئے کہ اب میری مہلت ختم ہو گئی اور اب میرا یہ حال ہونے والا ہے، تو اس کے بعد پھر کسی کی توبہ نے اس کو فائدہ پہنچایا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو انہوں نے جب عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی یکتائی پر ایمان لے لے آئے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا، اور ہم نے انکار کیا ان کا جنہیں ہم تھے بھی مشرکین، اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ سب شریک ٹھہرانے والے، جن 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 کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج ہم ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اور اپنے جو معبود ہیں جن کو جو انہوں نے اللہ کے علاوہ بنائے ان سے برات کا اظہار بھی کریں گے۔ فلم یکو ینفعہم، پھر نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ایمانہم، ان کا ایمان لانا، اب وہ وقت نہیں کہ ان کا ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ دے سکے۔ لما رعوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یعنی عذاب کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب کوئی وقت باقی نہیں یا کوئی مہلت نہیں جو کہ ان کو دی جا سکے، ان کا نفع کوئی نفع نہیں ان کا اب ایمان لانا جب کہ ان کے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تی قد خلط فی عبادہ، جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر اپنی یہ سنت جو ہے اس کو لاگو کر دیا ہوا ہے، اپنا یہ قانون جو ہے اس کو لاگو کر دیا ہوا ہے، اور یہ ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے۔ وہ خسرہ، اور خسارے میں رہے، ہنالک، اس موقع پر الکافرون، سب کافر، وہ لوگ جو انکار کرتے رہے، جو انکار کرنے والے ہیں وہ الٹیمیٹلی خسارے میں ہی رہے، اللہ کا یہ قانون نہیں بدلے گا، وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں چلے جائیں گے یا خسارے میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج ہمارا یہ سورہ مبارکہ جو یہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نصیحت کی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی، یا میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو نصیحت کی باتیں ہیں جو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں راہ ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے والی ہیں، چلنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پہچان کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص اپنی مدد اور خاص اپنی رہنمائی ہماری زندگی میں عطا فرمائے، ہماری جو مشکلات ہیں، ہر طرح کی جو ہماری پریشانیاں ہیں کسی بھی قسم کی، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بڑے بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی ایسے معاملات میں گرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سے بھرپور اور آسانیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسی نعمتیں عطا فرمائے جن کا فائدہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ملے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔